پروگرام ہیلتھ ٹوڈے میں ناظرین آپ کو ویلکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عامر محمود. ناظرین، ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اکثر طبی سہولتوں کے فقدان کے حوالے سے رپورٹس اور نیوز آپ لوگ اکثر دیکھتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی ہمارے ملک میں طبی سہولیات 100% نہیں ہیں، اور اس کی بنیادی وجوہات میں معاشی بحران، وسائل کی کمی، عوام میں ناخواندگی اور بیسک انفراسٹرکچر کا ہیلتھ کا موجود نہ ہونا ہے. تو جہاں ہم تنقید اور شکایات دکھاتے ہیں ٹی وی کے اوپر آپ لوگوں کو، وہاں پر میڈیا کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سرکاری سطح پر جو اچھے کام ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، اس کو بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے پروجیکٹ کیا جائے، تاکہ سرکاری اداروں کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو اور نیگیٹو کے بجائے پازیٹیو چیزیں بھی عوام کو دیکھنے کو ملے. تو ناظرین، اسی وجہ سے آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں آج موجود ہوں، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز. نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن ہوتے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج آفس میں موجود ہیں، سر کے آفس میں ہم بیٹھے ہیں، پاکستان کے مایہ ناز نیورو سرجن ہیں اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں، پروفیسر خالد محمود. سر ویلکم ٹو دا شو. سر سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا کہ یہ جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز ہے، اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور یہ کب وجود میں آیا ہے؟ دیکھیں، نیورو سرجری جو ہے وہ لاہور جنرل ہاسپٹل میں 1964 میں سٹارٹ ہوئی. یعنی کہ پائنیئر ادارہ ہم کہہ سکتے جی، ہیں. پائنیئر ادارہ تھا، ون آف دا پائنیئرس جو ہے. پہلے ملتان میں بھی تھا، پھر یہ کہ لاہور میں اس وقت یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا حصہ ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ نیورو سرجری گرو کرتی گئی. 1 وارڈ سے 2 وارڈ بنے، 2 سے 3 وارڈ بنے، 3 سے 4 وارڈ بنے، 1 سے 2 تھیٹر بنے، پھر 3 تھیٹر بنے. پاکستان کا پہلا سی ٹی اسکین بھی 1981 میں جنرل ہسپتال میں لگا. پھر یہ اسپیشلٹی جو نیورو سرجری کی ہے یہ اتنی آؤٹ گرو کر گئی کہ گورنمنٹ نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو ایک علیحدہ ڈسپلن یا ایک علیحدہ ہاسپٹل کی شکل میں جو ہے وہ محدود کر دیا جائے. تو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کا جو PC1 ہے وہ 2012 میں بنا. پھر اس کی SNE سینکشن پوسٹوں کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ 2015 اور 16 میں ہوئی، اور نومبر 2018 کے اندر اس کو اٹانومس ادارے کا درجہ دے دیا گیا بائی گورنمنٹ آف پاکستان کیبنٹ کے ریکمنڈیشنز کے ساتھ. تو ابھی سر یہ ادارہ اگر میں اس طرح فریز کروں کہ یہ محکمہ صحت کے انڈر آتا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے؟ نہیں، یہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن کے انڈر آتا ہے. یہ ادارہ جنرل ہسپتال کے اندر ہے، لیکن یہ اٹانومس ہے، یعنی کہ اس ادارے کا سربراہ علیحدہ ہے، اس کی بلڈنگ علیحدہ ہے، ہمارے فنڈز، ہمارا بجٹ، ایوری تھنگ علیحدہ سے ہے. سو یہ ادارہ 500 بیڈ پہ محیط ہے، اور اس میں 10 سٹوریز ہیں، 2 بیسمنٹس ہیں اور 8 جو ہیں وہ سٹوریز ہیں. 10 سٹوریڈ بلڈنگ ہے، اور اس کے اندر 10 ہی ڈسپلنز ہیں، جن میں سے کچھ ڈسپلن جو ہیں وہ ہم نے سٹارٹ کر دی ہیں، اور کچھ ڈسپلن جو ہیں وہ ہم ان نیئر فیوچر جو ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہیومن ریسورس کے ساتھ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کر دیں گے. سو اس ادارے کے اندر نیورو سرجری کے 3 یونٹس ہیں، پھر نیورولوجی کا یونٹ ہے، اس میں نیورو انستھیزیا ہے، اس میں نیورو ریڈیالوجی ہے، اس میں پیتھولوجی ہے. سو یہ سارے ڈسپلنز جو ہیں وہ ایک چھت تلے ہیں، اور جو بھی نروس سسٹم سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں ان کا علاج جو ویژن ہے ہمارا وہ ایک چھت تلے ہو، تاکہ پیشنٹ کو وہ میکسیملی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اچھا، ابھی سر یہاں پر جو مریض یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی مریضوں کا رش ہے یہاں پر، پاکستان کے کون کون سی ایریا سے سر یہاں مریض آتے ہیں اور ان کو کیا کیا سہولیات یہاں پر فراہم کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ریفرل سسٹم کوئی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک خاص علاقہ ہو، وہاں سے پیشنٹ آئیں، یا کسی ایک خاص ریجن کے یا ہاسپٹل میں اگر کوئی کمپلیکیٹڈ سرجری نہ ہو سکتی ہو تو وہ ادھر آ جائے. لیکن ہمارے پاس آل اوور پنجاب پیشنٹس آتے ہیں، ایون کہ جنوبی پنجاب کے پیشنٹس بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ لاہور میں آ جاتے ہیں. ہمارے پاس نہ صرف پنجاب بلکہ ایمرجنسی میں تو پنجاب کی حد تک ہے، لیکن جو الیکٹیو سرجری یا جس کو کولڈ سرجری بولتے ہیں اس میں ہمارے پاس KPK سے بھی پیشنٹ آتے ہیں، بلوچستان سے بھی پیشنٹ آتے ہیں، ہمارے پاس سندھ سے بھی پیشنٹ آتے ہیں. الیکٹیو سرجری سر، اس کو ہم عوام کے لیے تھوڑا سا یہ واضح کر دیتے ہیں کہ الیکٹیو سرجری وہ ہوتی ہے جو چوٹ لگنے کی شکل میں سرجری ہو، اس کو ایمرجنسی سرجری بولتے ہیں. لیکن جو مریض چلتا پھرتا مریض آؤٹ ڈور میں آتا ہے، جس کو کوئی
حرام مغز کا پرابلم ہے یا مروں کا پرابلم ہے یا اس کو دماغ میں رسولی ہے یا دماغ میں پیپ ہے یا خون کی نالی پھٹی ہوئی ہے یا پانی کی تھیلیاں جو ہیں وہ بڑی ہو گئی ہیں یا کوئی ٹیومرز ہیں، سو ان کے لیے جو سرجری ہوتی ہے اس کو ہم الیکٹیو یعنی کہ اس کو ہم پلان کر کے جی پلان کر کے آؤٹ ڈور کے، جو مریض آؤٹ ڈور کے اندر آتا ہے اس کی الیکٹیو سرجری ہوتی ہے، جو مریض ایمرجنسی میں لینڈ کرتا ہے اس کی ایمرجنسی سرجری سر، اس کو تو امیڈیٹلی جان بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا سر، اس انسٹیٹیوٹ کو آپ پاکستان میں جس آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد ادارہ ہے جہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے یہ تمام سہولیات لوگوں کو دی جا رہی ہیں، اس کو اگر ہم ایشیا میں کسی انسٹیٹیوٹ یا دنیا کے کسی انسٹیٹیوٹ سے کمپیئر کر سکتے ہیں سو فار ایز فیسلٹیز آر کنسرنڈ؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے نیورو سائنسز کے لیے، اور یہ ایک غریب ملک کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ دس از لائک اے میکا آف نیورو سرجری، یہ نیورو سرجری کا مکہ ہے۔ ہمارے پاس جو نمبر آف پیشنٹس جو ہیں، جو نمبر آف آپریشنز ہم کر رہے ہیں، وہ ون آف دا ہائیسٹ ہیں ان دس ریجن اینڈ مے بی انٹرنیشنلی ایز ویل۔ ہم ایک سال میں 8000 آپریشنز کرتے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ کے اندر ڈال کے دیکھیں تو یہ فگر ایک جگہ کا بہت کم ہے، شاید امریکہ میں شاید ایک جگہ ہے اس کو اسپیشلسٹ کا یونٹ ہے، وہاں ہوتے ہیں۔ سو اتنا ہائیسٹ نمبر جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ اٹس ٹیکنیکلی ڈیمانڈنگ اینڈ ہائی اینڈ اینڈ ایکسپینسو موڈیلٹی آف ٹریٹمنٹ جو نیورو سرجری ہے۔ اگر ایک جنرل سرجری میں یا ایک ای این ٹی کے آپریشن میں گورنمنٹ کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 100 روپیہ ہوتا ہے، تو ادھر 300 روپیہ ہوتا ہے، 3 گنا زیادہ۔ جی 3 گنا زیادہ ہے۔ اور سر، یہ جو 8000 سالانہ یہاں پر آپریشن ہوتے ہیں، اس میں الیکٹیو سرجریز کتنی ہوتی ہیں اور ایکسیڈنٹس اس میں کتنے ہوتے ہیں؟ اس میں تقریباً آدھی سرجریز جو ہیں وہ ٹراما کی یا ایکسیڈنٹ کی سرجریز ہیں، اور آدھی ہی سرجریاں جو ہیں وہ الیکٹیو سرجریز ہیں۔ سر، آپ نے ماشاءاللہ نیورو سرجری کی اعلیٰ تعلیم برطانیہ سے حاصل کی، وہاں سے FRCS کی ڈگری حاصل کی، وہاں پر آپ کی ٹریننگ اور تعلیم، اعلیٰ تعلیم وہیں پر آپ نے پائی، تو وہاں کے ہسپتالوں کو جو نیورو سائنسز کے ہیں اور یہ اسکوپنس کو آپ کس طرح سے کمپیئر کرتے ہیں سر؟ دیکھیں برٹش ہیلتھ سسٹم، آئی ایم برٹش ٹرینڈ، میں نے 8 سال وہاں کام کیا۔ دیکھیں وہاں کا نیشنل ہیلتھ سروس سسٹم ہے، اور اس کے اندر ٹوٹل جو فنڈنگ ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ فنڈنگ اس لیے پاسبل ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ ٹیکس پے کرتے ہیں، باشعور بھی ہیں اور ٹیکس بھی پے کرتے ہیں۔